بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ حمزہ کا معنی کیا، لام کا معنی نہیں، نون کا معنی ہم، شرح کا معنی کھولنا۔ کیا ہم نے نہیں کھول دیا لکا آپ کے لیے، لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اس کا معنی کے لیے بھی ہوتا ہے، تاکہ بھی ہوتا ہے، چاہیے کہ بھی ہوتا ہے، لازم کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس طرح البتہ بھی ہوتا ہے، قسم کے لیے۔ اس کے 5-6 معنی ہیں۔ تعلیل کے لیے، کی وجہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے کہ آپ کو دلی طور پر اطمینان ہے کہ اسلام سچا اور سچا دین ہے، تو یہ جو سینہ دل میں آپ کو سکون ہے نا، یہی آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اور ساتھ ہی جب آپ پھر ذکر الہی سے آپ کا سینہ نرم ہوتا ہے تو یہ بھی سینہ کھولنے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ اگر کسی سے ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو اسلام پسند ہوتا ہے، اسلام سے پھر وہ محبت کرتا ہے، پھر دین پر عمل کرتا ہے، پھر وہ اس کو لذت آتی ہے دین اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ اسلام پر جب وہ عمل کرتا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کرتا ہے اور وہ عبادتیں کرتا ہے اور وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے دین کے نام پر، تو اس کو لذت، سکون اور لطف ملتا ہے۔ یہی وہ پہچان ہے کہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیا گیا ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا ہے، وہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا جس شخص کا اللہ نے سینہ کھول دیا اسلام کے لیے تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، ایک روشنی پر ہے، ایک ہدایت پر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، ان دلوں کے لیے بڑی بربادی ہے جو سخت ہیں، سنگ دل ہیں۔ جو سنگ دل ہیں وہ لوگ، ان کے لیے بڑی بربادی ہے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل بھی سخت ہیں، وہ اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، اس کو سننا نہیں چاہتے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ وزر کا معنی بوجھ۔ اب وہ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ وہ بوجھ سے مراد یہ ہے کہ وہی جب آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی وزنی مشکل ہوتی، پیش آتی، تو یہ بھی ایک بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بہت وزنی بوجھ ڈالنے والے ہیں، ایک وزنی بات ڈالنے والے ہیں۔ تو وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اندر ایک ایسی طاقت اور قوت پیدا کر دی، آپ نے اس وحی کا بوجھ اٹھانے کے آپ لائق ہو گئے، تو یہ بوجھ ختم کر دیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، دن رات ایک کر دینا، نہ رات کو سونا نہ دن کو سونا، کبھی طائف میں، کبھی مکہ مکرمہ میں، کبھی کس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میلوں میں جا کر لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ نبوت کی ذمہ داریاں آپ کے لیے آسان کر دی گئیں، یہ وہ بوجھ اتار دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت سے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، میرا کلمہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، بتوں کی بندگی کو چھوڑ دیں، اللہ کی بندگی کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، اتنا ٹینشن اور اتنا پریشان نہ ہوا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ وہ ساری بوجھ ہے اللہ تعالیٰ نے خود اتار دیا۔ الذی، جس نے انقض توڑ دی تھی ظہرک، آپ کی کمر، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بوجھ آپ کے لیے ہلکے کر دیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ یہاں بولا ہے عن کا، یہاں بولا ہے لاکا، یہاں بھی لاکا، تو یہ تین جو لفظ آئے ہیں نا، یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو دیکھیں اب ہم دنیا میں کچھ جگہ پر ایسی نہیں ہوتا کوئی جہاں پر اذان نہ ہو رہی ہو، ہر 24 گھنٹے ہر جگہ ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اذان میں، اقامت میں، نماز میں، جہاں اطاعت اللہ کی اطاعت ہے وہاں رسول کی اطاعت کا بھی ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ جہاں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہاں واشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پوری دنیا میں جتنی بھی اولاد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب کی قیادت اور سیادت آپ کے
آپ کو دے دی گئی ہے، آپ سب امام الانبیاء ہیں اور سب نبیوں کے آپ امام ہیں، تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، کوئی تنگی آتی ہے تو مشکل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک قاعدہ ہے کہ ایک جگہ پر اگر مثلا معرفہ اور نکرہ آ رہا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک تنگی اس کے ساتھ دو آسانیاں، تو یہ اس کو ہم لمبی تفصیل میں نہیں جاتے، تو اس کا عام مختصر معنی کرتا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، جب رات آتی ہے تو دن چڑھتا ہی چڑھتا ہے۔ اگر ہم یہ دنیا میں یہاں مشکلیں آئیں گی تو مرنے کے بعد ہماری نیک عمل کرتے ہوئے مشکلیں ہیں تو مرنے کے بعد ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، اس کی لمبی تفصیل بندہ کہہ سکتا ہے۔ بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پس آپ جب آپ فارغ ہوں، فَانْصَبْ، تو محنت کیجئے۔ تو فارغ آپ کس کام سے ہوں؟ دین کی تبلیغ سے، جہاد فی سبیل اللہ سے۔ حالانکہ یہ ساری عبادتیں ہیں، دین کی تبلیغ کرنا اور جہاد کرنا یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن جب آپ اس کام سے فارغ ہوں، تبلیغ سے فارغ ہو کر گھر آئیں یا جہاد فی سبیل اللہ سے جنگ کر کے واپس آئیں، تو واپس آ کر کیونکہ اس میں جنگ میں اور تبلیغ میں لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، کسی نے گالی نکال دی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے پتھر مار دیے، کسی نے تانا مار دیا، اور اس طرح کے معاملے بنتے ہیں، اور اس طرح جنگ لڑتے ہوئے بھی معاملہ رہتا ہے آپس میں، دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ذہن ادھر ادھر رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو اسپیشلی میرے لیے، اسپیشلی لوگوں سے الگ ہو کر میرے لیے وقت نکال، اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے، رب کے ساتھ اللہ کو مضبوط کرنا ہے، اور قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس میں محنت کرنی ہے، اور اپنے رب کی طرف اسپیشلی رغبت کر کے، ذہن ملا کر رب کی طرف ہم نے پھر رغبت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اور اسی طرح کی یہ آیت ادھر بھی آتی ہے سورہ مزمل میں، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو بہت لمبے لمبے کام ہوتے ہیں، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، لوگوں سے ہٹ کر، لوگوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کر، وہی اس کا معنی آتا ہے۔ تو یہ جو فَانْصَبْ ہے نا، اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ناصبہ ینصبو، یہ اس کا مصدر ہے اور اس کا یہ باب بنتا ہے ناصبہ ینصبو، اس کا معنی ہوتا ہے محنت، مشقت کے ساتھ تھکن بھی شامل ہے، صرف راحت کے وقت ہی نہیں، طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی، صرف بندہ فریش ہو تب نہیں، بلکہ جب طبیعت نہ بھی چاہ رہی ہو پھر بھی جو عبادت ہے، ذکر الہی میں مشقت جاری رکھو، طبیعت نہ بھی چاہ رہی ہو تو آپ ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے جتنے وظائف ہیں بندہ کرتا رہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، یعنی آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو یہ ہے رب کے لیے محنت کرنی ہے، رب کے لیے سخت محنت کرنی ہے، رب کی طرف رغبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔